جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اختلافات ہے اس کو ختم کرنے کی آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پوری تیاری انہوں نے کر لی ہے۔ یہ تیاری کیسے کی اور کب وہ ایک کوشش کریں گے، یہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور آج شاہ محمود قریشی سمیت 21 پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور یہ فرد جرم 9 مئی کے ایشوز پہ عائد ہوئی۔ کیا شاہ محمود قریشی صاحب واقعی ملوث تھے اور کیا ان کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور بشرا بی بی نے دھمکی دے دی پوری پارٹی کو کہ اگر 24 نومبر کا احتجاج ناکام ہوا تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ایم پی ایز نے کیا کرنا ہے، ایم این ایز نے کیا کرنا ہے، اور اس بات باقاعدہ ویڈیوز بنائی جائیں گی۔ یہ ویڈیوز کیسے بنیں گی اور کیا بشرا بی بی واقعی بڑے خوفناک طریقے سے پارٹی سے نپٹ رہی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور 10 ایم پی ایز اور ایم این ایز ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بشرا بی بی کے میٹنگ میں نہیں آ رہے۔ یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کیوں نہیں آ رہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پارٹی کے اندر شدید اختلافات ابھر رہے ہیں۔ پشاور میں 4 عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ استعفیٰ کیوں دیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، کہیں آنے والے دنوں میں پارٹی ٹوٹ تو نہیں جائے گی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایپس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا، جس کے اندر آرمی چیف بھی شامل ہوتے، جس کے اندر پرائم منسٹر بھی ہوتے، اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شامل ہونا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اعلیٰ عہدیدار بھی اس کے اندر شمولیت کرنے والے تھے۔ لیکن یہ اجلاس کل کے لیے مؤخر ہو گیا، اب یہ اجلاس کل ہوگا۔ لیکن آج کے لیے پوری تیاری تھی گنڈاپور صاحب کی کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، کیونکہ وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں گے ہوتے اس ایپیکس کمیٹی میں، اور ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر بھی، اور سب لوگوں نے بھی اس کے اندر شمولیت اختیار کرنی تھی۔ تو گنڈاپور صاحب نے اس سے پہلے پراپر ایک تیاری کی تھی، اور انہوں نے بشرا بی بی سے بھی بات کی، پھر عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھی پہنچایا کہ آخری ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے اور اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پھر ان کی کانسنٹ سے آج گنڈاپور صاحب نے ایپیکس کمیٹی کے اندر اس ایشو کو اٹھانا تھا۔ لیکن اب کیونکہ اجلاس کل پہ مؤخر ہو گیا ہے تو کل گنڈاپور صاحب اپنی آخری کوشش ضرور کریں گے۔ گنڈاپور صاحب نے باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کل جب یہ اجلاس ہوگا تو میں آرمی چیف سے وہاں پہ ٹائم لوں گا کہ اگر آپ مجھے تھوڑی دیر سن لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ہم پہلے سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آرمی چیف نے الاؤ کیا تو وہ ان کو سائڈ پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ڈی جے آئی ایس آئی کے ساتھ بھی وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر انہیں الاؤ نہ کیا گیا تو پھر ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے اندر ہی بات کریں گے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، اگر ملک کو بہتر بنانا ہے، تو جب تک بانی پاکستان تحریک انصاف کو شامل نہیں کیا جائے گا، مین دھارے میں نہیں لایا جائے گا، اس وقت تک پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ کیونکہ اگر حالات کو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے، معیشت کو دیکھا جائے تو پاکستان معاشی طور پہ ٹریک پہ آنے کے باوجود بہت زیادہ پیچھے ہے، اور اگر پولرائزیشن کی طرف دیکھا جائے تو انتہا درجے کی پولرائزیشن ہے، اور عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھ کے اس پولرائزیشن کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو گنڈاپور صاحب نے کل اپنی آخری کوشش کرنی ہے، اور وہ اپنا ایک فارمولہ پیش کریں گے، اور اس فارمولے کے تحت اگر معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا خیال یہ ہے کہ پھر پاکستان بہت آگے بڑھے گا، اور پھر 24 نومبر کا جو دھرنے کی کال ہے، جو احتجاج کی کال ہے، اسے پاکستان تحریک انصاف واپس لے لے گے۔ لیکن اگر معاملات آگے نہیں جاتے اور یہ ڈیڈ لاک قائم رہتا ہے تو پھر 24 نومبر کا دھرنا ہوگا، اور اس میں گنڈاپور صاحب اپنی قربانی تک دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر وہ ڈو اینڈ ڈائی کریں گے کہ اگر میں عمران خان صاحب کو کوئی سپورٹ نہیں کر پا رہا تو پھر مجھے وزیر اعلیٰ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بشرا بی بی بار بار ان کے اوپر بھی ٹانٹ کر رہی ہے۔ وہ کیسے ٹانٹ کر رہی ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس پہ انہیں خود بھی وارننگ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ بشرا بی بی آ گئی ہیں، اور وہ باقاعدہ اجلاس کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرتی ہیں پشاور کے اندر، اور ایم پی ایز اور ایم این ایز اور پھر جو ضلعی کمیٹیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہی ہیں۔ تو گنڈاپور صاحب کو خود فیلنگ آ رہی ہے، ہیٹ محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ساری کارروائی کے اندر میری گردن اتر جائے۔ تو اپنی گردن بچانے کے لیے اور پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کل وہ ایک پوری ایفرٹ کریں گے۔ اگر یہ ایفرٹ کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گنڈاپور صاحب واقعی یہ سمجھ لیں گے کہ 24 نومبر کا جو دھرنا ہے یا جو احتجاج ہے وہ ان کے سیاسی کیریئر کا اختتام ہے۔
یا پھر ان کی جو مینجمنٹ کا اختتام ہے، یعنی کہ وہ پھر شاید اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہ رہ سکیں۔ تو گنڈا پور صاحب جو ہیں کل ایک لاسٹ ایفرٹ کریں گے اور اس کے اندر ان کی پوری کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت اور ان سب کا فوجی قیادت کے ساتھ رابطہ کروایا جا سکے، یا افواج پاکستان کی طرف سے ایک نمائندہ یا ایک ترجمان مقرر ہو جائے دوسری طرف سے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرے۔ تو کل گنڈا پور صاحب کی طرف سے آخری کوشش کی جائے گی۔ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب سمیت 21 ملزمان کے اوپر 9 مئی کے جو مقدمات ہے اس میں فرد جرم لاہور کے اندر عائد ہو گئی ہے، اور ان میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ساتھ اعجاز چودھری صاحب شامل ہیں، عمر چیمہ صاحب شامل ہیں، محمود الرشید صاحب شامل ہیں، پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ان 21 ملزمان کے اندر شامل ہیں، اور ان سب کے اوپر فرد جرم اب عائد ہو رہی ہے۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب میرا خیال ہے اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہیں، کیونکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے تو شاہ صاحب یہاں پہ نہیں تھے، وہ بلکہ حیدرآباد اور کراچی میں تھے، اور یہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی اس کے اندر انوالومنٹ نہیں تھی۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں ان کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب شامل تھے، اور ان میٹنگز میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد پارٹی نے کیا کرنا ہے۔ وہ آپ کو مراد سعید صاحب کی وہ آڈیو یقیناً یاد ہوگی جس کے اندر وہ اپنے ورکر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے کس کس جگہ پہ جانا ہے اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے، تو آپ کسی لیڈر کی طرف نہ دیکھیں بلکہ باہر نکلیں اور یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کو حاصل کریں۔ تو وہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ اس سے پہلے کچھ میٹنگز ہوئی تھی اور ان میٹنگز میں فیصلہ ہوا تھا کہ کس کس انسٹالیشن کو اور کہاں کہاں جا کے اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اور پھر جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ اعترافی بیان بھی دیا کہ ہمیں باقاعدہ میٹنگز کے اندر بتایا گیا تھا، لوکیشنز بھی سمجھائی گئی تھی کہ جب اس قسم کا واقعہ ہو تو ہم نے فوری طور پہ کہاں پہنچنا اور کیا کیا ہم نے کرنا ہے۔ تو اس میں ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی انوالومنٹ ہو کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان اجلاس کے اندر شریک ہوتے ہوں، لیکن جہاں تک میں شاہ محمود قریشی صاحب کو جانتا ہوں میرا نہیں خیال کہ شاہ صاحب کسی گیلی زمین کے اوپر پاؤں رکھتے ہوں۔ اگر اس قسم کی کوئی میٹنگ ہوئی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یقیناً اس کے اندر شرکت نہیں کی ہوگی، اور اگر انہوں نے وہاں پہ شرکت کی ہے تو انہوں نے سب کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہوگی کہ یہ وہ غلطی نہ کریں، اگر ہم نے یہ غلطی کر لی تو پھر ہماری واپسی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بلا وجہ عمران خان صاحب کی محبت میں اندر گرفتار ہوئے ہیں۔ اگر وہ یہ اعتراف کر لیں کہ جی میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے اور میں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کے یا پھر میں سیاست چھوڑ کے اپنے گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، تو میرا خیال ہے پھر ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، پھر ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہوگی، پھر ان کو سزا بھی ہوگی اور انہیں مزید کئی سال جیلوں کے اندر رہنا پڑے گا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب دور عذاب کا شکار ہے، یہاں پہ اس چیز کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک سائڈ سے اسٹیبلشمنٹ ان کو پش کر رہی ہے یا ان کے اوپر ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا کیس بن رہا ہے، اور وہ مسلسل 1.25 سال سے جیل کے اندر بھی ہیں۔ پہلے اڈیالہ جیل میں تھے، پھر اب وہ کوٹ لکھپت جیل میں لاہور کے اندر ہیں، اور دوسری سائڈ سے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو لفٹ نہیں کروا رہی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس سب کا خیال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اسی لیے زین قریشی صاحب جو صاحبزادے ہیں ان کو نوٹس تک جاری کر دیے گئے ہیں کہ یہ جو 26ویں ترمیم تھی اس کے اندر زین قریشی صاحب نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر لی تھی۔ تو اس ٹائپ کی اعتراضات جو ہیں، اس ٹائپ کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں پارٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ پارٹی جو ہے ان کو اگنور کر رہی ہے، ان کے اوپر شک کر رہی ہے، بلکہ لاہور کے اندر پارٹی کا کوئی عہدیدار جس کے اندر عمر ایوب صاحب شامل ہیں، جس کے اندر شبلی فراز صاحب شامل ہیں، جس کے اندر شیخ وقاص اکرم صاحب شامل ہیں، جس کے اندر گوہر خان صاحب شامل ہیں، یہ لوگ باقاعدہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ تو ان میں سے کوئی شخص کبھی شاہ محمود قریشی صاحب کو پوچھنے نہیں گیا، ان سے مشورہ کرنے نہیں گیا، ان کا حال احوال پوچھنے کے لیے نہیں گیا، کسی نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے ان کے لیے بات نہیں کی۔ ایون بشا بی بی جو اس وقت اجلاس کر رہی ہیں پشاور کے اندر، انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کا کبھی نام نہیں لیا۔ تو پارٹی انہیں تقریباً ابینڈن کر چکی ہے۔ تو اس سائڈ سے پارٹی ان کو تسلیم نہیں کر رہی، ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی اور نہ ان سے مشورہ کر رہی ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست اور گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹائٹ کیا ہوا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کی صورتحال اس وقت بڑی عجیب و غریب ہے کہ وہ نہ اس سائڈ پہ رہ سکتے ہیں نہ اس سائڈ پہ رہ سکتے ہیں۔ تو مجھے تو بہرحال وہ بڑے مظلوم محسوس ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کے ساتھ یہ سختیاں نہیں ہونی چاہیے تھی، خاندانی آدمی ہیں۔
40 سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں اور انہوں نے کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی جسے ہم اینٹی سٹیٹ کہہ سکیں. تو میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ریاست کو تھوڑا سا رعایتی ان کو نمبر دے کے ان کے ساتھ تھوڑا سا رعایت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو بھی بیلنے کے اندر اسی طرح پیسا جائے جس طرح عمران خان صاحب کو پیسا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے ویوز شاہ محمود قریشی صاحب کے عمران خان صاحب سے بہت مختلف ہیں. یہ پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، سسٹم کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان سے کوئی مشورہ کیا جائے تو وہ ایک درمیان کا راستہ نکال سکتے ہیں جس سے پارٹی اور پاکستان کے اندر جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. جناب بشرا بی بی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پارٹی کے اندر. اتوار کے دن بھی انہوں نے میٹنگ کی اور اب اس میٹنگ کا دائرہ انہوں نے بڑھا دیا ہے. اس کے اندر ایم این ایس بھی آتے ہیں، ایم پی ایس بھی آتے ہیں، پھر ضلعی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی انہوں نے شامل کر لیا، پھر انصاف یوتھ ونگ جو ہے اس کو بھی انہوں نے شامل کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو بھی انہوں نے شریک کرنا شروع کر دیا ہے. تو اتوار کے دن یعنی کل کے دن بھی انہوں نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ٹھیک ٹھاک لتاڑا. انہوں نے کہا کہ جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کو اگلا جو ٹکٹ دیا جائے گا وہ 24 نومبر کی کارکردگی کی بنیاد پہ دیا جائے گا. اگر تو آپ 24 نومبر کی جو احتجاج ہے اس کے اندر کو اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا ٹکٹ انشور ہے، اور اگر وہ نہیں کرتے آپ تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پارٹی آپ کو مکمل طور پہ فارغ کر دے گی. تو اس بار انہوں نے کہا کہ ایک تو ویڈیوز بنیں گی اور جتنی بسیز آئیں گی پہلے ان بسیز کی ویڈیوز بنے گی، اور ہر ایم پی اے ہر ایم این اے اپنی بسیز الگ لے کے آئے گا، اس کا قافلہ الگ ہوگا، بجائے اس کے کہ ایک قافلہ آ جائے اور اس میں سب لوگ کلیم کریں کہ یہ ساری بسیز ہماری ہیں. اس کے بجائے آپ نے اپنے حلقے سے نکلنا ہے اور حلقے کے اندر جو آپ کی بسیز ہوں گی باہر سے اس کی فوٹیجز بنائیں گے، اور پھر جو اندر لوگ بیٹھے ہوں گے ان سب کی فوٹیجز بھی ہوگی، اور وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جس کے اندر آپ نے وہ فوٹیجز بھیجنی ہے. وہاں پہ جو ٹیم بیٹھی ہوگی وہ باقاعدہ اس کی نگرانی کرے گی، اور اس کے بعد جب یہ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون سی بس واپس آ گئی ہے اور کتنے لوگ وہاں پہ رہ گئے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ جائیں اور سوابی انٹرچینج سے وہ واپس آ جائیں اور اسلام آباد کے اندر کچھ بندہ داخل ہی نہ ہو، اور پھر اگر جائے بھی تو صرف خالی بسز جائیں، لوگ راستے سے اترتے جائیں اور گھروں کے چلتے جائیں. یہ نہیں ہو سکے گا. بشرا بی بی نے کہا کہ پھر وہاں پہ بھی ان لوگوں کے چہرے آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے کہ کیا واقعی یہ لوگ وہاں پہ ہیں. اور اگر اسلام آباد کے اندر احتجاج ہوگا تو ہر ایم پی اے ہر ایم این اے جو ہوگا اس کی ایک الگ سائٹ ہوگی جس کے اندر اس نے بیٹھنا ہوگا اور اپنے لوگوں کو بٹھانا ہوگا. ان سب کے کھانے کا بندوبست، ان سب کے پانی کا بندوبست، ان سب کی رہائش کا بندوبست، ان سب کے لیے خیموں اور کملوں کا بندوبست بھی وہی ایم پی اے اور وہی ایم این اے کرے گا. یعنی اپنے لوگ اگر 5000 لے کے آ رہے ہیں تو 5000 اسی ایم پی اے اور اسی ایم این اے کی ذمہ داری ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں کو لے کے وہاں پہ اسلام آباد میں یہ بے یار و مددگار چھوڑ دے اور پھر وہ دوسرے لوگوں سے روٹی مانگتے پھریں یا کھانا مانگتے پھریں، تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بھی بشرا بی بی نے سب کو بتا دیا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر خالی گاڑیاں آئیں تو وہ شخص بھی ذمہ دار ہوگا جس کی گاڑیاں خالی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا. ساتھ انہوں نے گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی ٹانٹ کیا، اور یہ جو ٹانٹ ہے وہ بیسیکلی انہوں نے اختلافات کی بنیاد پہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر اختلافات کی وجہ سے یہ ہمارا احتجاج سے منسوخ ہوا یا خراب ہوا یا اس کا رزلٹ نہ نکلا تو جو ذمہ دار ہے اس کو فارغ کر دیا جائے گا. ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے. سب سے پہلے پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، پھر محمود خان ہمارے چیف منسٹر تھے، اور اب گنڈا پور صاحب چیف منسٹر ہیں. لہٰذا چیف منسٹر بدلتے رہتے ہیں، کرسیوں کے اوپر جو لوگ ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پارٹی نے قائم رہنا ہے. تو ساتھ انہوں نے گنڈا پور صاحب کو بھی بتا دیا کہ آپ بھی کوئی ناگزیر نہیں ہیں، آپ کی جگہ اور بھی چیف منسٹر آ سکتا ہے. اور وہ جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو ہیٹ فیل ہو رہی ہے، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو میں غائب ہو جاتا تھا ہر بار جلسے سے، اس بار مجھے یہ موقع نہیں دیا جائے گا. تو وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ کر کے معاملات کو سیٹل کیا جائے اور 24 نومبر کا یہ جو معاملہ ہے اس کو ٹال دیا جائے. تو گنڈا پور صاحب اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ گنڈا پور صاحب کی اپنی کرسی مجھے لگتا ہے کہ خطرے کا شکار ہو گئی ہے، کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اگر یہ معاملات سیٹل نہ ہوئے یا یہ احتجاج منسوخ نہ ہوا تو میری قربانی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ 10 ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں جو ان اجلاسوں میں شریک نہیں ہو رہے بشرا بی بی کے اجلاس میں، اور ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کو باقاعدہ نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ایک تو 5 ایم این ایز ہیں جس میں عاطف خان اور جنید اکبر جو ہیں وہ ان کی قیادت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو باقی ان کے ساتھی لوگ ہیں 3 دوسرے ایم این ایز ہیں اور وہ بھی اسی گروپ کے ہیں، اور وہ لوگ ان اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے.
ساتھ شکیل خان صاحب جو ہیں وہ ایم پی اے ہیں اور ان کے ساتھ 4 اور ایم پی ایز ہیں. ان میں سے ایک ایم پی اے کا تعلق مردان کے ساتھ ہے, دوسرے کے ساتھ سوات کے ساتھ ہے, تیسرے کا نوشہرہ کے ساتھ ہے اور چوتھے کا سوابی کے ساتھ ہے. اور یہ سوابی کا ایم پی اے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہیں سے تمام قافلوں نے اسلام آباد کے اندر آنا ہے. یہ جو 10 لوگ ہیں یہ اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو کسی نے بلایا نہیں ہے, ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا. اور دوسرا یہ کہتے ہیں جی کہ احتجاج ہم نے کرنا ہے اور ہم یہاں پہ بندوبست کر رہے ہیں, اور گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی قیادت ہم تسلیم کرتے ہیں اور ان کی قیادت کے اندر ہم جائیں گے, لیکن احتجاج کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اجلاس کا حصہ بنیں کیونکہ ہم نے تیاری کرنی ہے. اب اگر ہم نے تیاری کرنی ہے تو پھر اگر ہم حلقوں سے باہر نکلیں گے یا بار بار اجلاس کے لیے جائیں گے تو اس سے ہماری تیاری جو ہے وہ التوا کا شکار ہو جائے گی. تو ہم تو ساتھ ہیں, ہم پارٹی نہیں چھوڑ رہے, ہم پارٹی کے اندر ہیں, ہم نے احتجاج کرنا ہے, بڑا بھرپور کرنا ہے, ہمارے قافلے بھی باقی سب لوگوں سے بڑے ہوں گے, لہذا کوئی فکر نہ کی جائے کہ ہم احتجاج کے اندر نہیں آ رہے ہیں. لیکن پارٹی اس معاملے میں پریشان ہے. ان سب کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ گروپ ہے جو گنڈا پور سے اختلاف رکھتا ہے, کیونکہ شکیل خان کا اختلاف ہوا تھا وہ آپ کو پتہ ہے, عاطف خان جو ہے نا ان کا بھی ہوا تھا, اور ایون عاطف خان صاحب کے خلاف انہوں نے اینٹی کرپشن کے کیسز بھی بنا دیے تھے گنڈا پور صاحب نے. تو یہ کیونکہ گنڈا پور صاحب کے خلاف ہیں یا گنڈا پور صاحب اور ان کے درمیان کوئی لڑائیاں چل رہی ہیں, تو اس لیے معاملات جو ہیں وہاں پہ گمبھیر ہو گئے ہیں. اور اس لیے بشرا بی بی نے کہا کہ اگر اختلافات کی وجہ سے یہ ہمارا احتجاج خراب ہوا تو میں پھر سب سے نبٹ لوں گی اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اختلافات کی وجہ سے ہمارے شو کو خراب کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ عاطف خان اور شکیل خان کو نوٹس ہونے لگا ہے اور اس نوٹس میں ان کو بلایا جائے گا, پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ پارٹی کے اجلاس میں شریک کیوں نہیں ہو رہے, اور اگر وہ وضاحت نہ کر سکے تو مجھے لگتا ہے پھر عاطف خان اور شکیل خان صاحب جو ہیں ان کا فیوچر جو پارٹی کے اندر ہے وہ خاصا مخدوش ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے اندر 4 عہدیدار جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں اور یہ ضلعی لیول کے عہدیدار ہیں, لیکن اس کو پہلا قطرہ کہا جا رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایک ضلع کے 4 بڑے عہدیدار فارغ ہو گئے, مستعفی ہو گئے, انہوں نے اپنے عہدے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں, تو کل کو دوسرے اضلاع کے اندر بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے. تو اس کو گورنمنٹ جو ہے اور اپوزیشن جو ہے ایک میرا خیال ہے مائل سٹون کے طور پہ پیش کر رہی ہے کہ پشاور جو ظاہر ہے دارالحکومت ہے کے پی گورنمنٹ کا, اور وہاں پہ گنڈا پور صاحب کی اپنی حکومت ہے, اور وہاں پہ اگر عہدیدار چلے گئے ہیں تو باقی اضلاع کے اندر سے عہدیداروں کو جاتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں, جو استعفے دینے کا ایک سلسلہ ہے, وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اب 24 نومبر پارٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے, پاکستان کے لیے بھی بڑا اہم ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت اہم ہے, اور وفاقی حکومت کے لیے بھی بڑا اہم ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ میچ کون جیتتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی.